حضرت ہارون کا واقعہ قرآن اور اسلامی روایات میں تفصیل سے ملتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے نبی بنایا تھا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے، جب اللہ نے انہیں مصر کے فرعون سے نجات دی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی اور مددگار بنایا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اپنی قوم کو رہائی دلوانے کے لیے بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کا بھائی ہارون ان کا مددگار بن جائے۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 29 سے 32 تک اس کا ذکر ہے اس طرح کے، اور مجھے اپنے گھر والوں میں سے ایک مددگار دے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر اور مجھے اپنے کام میں شریک کر لے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے مل کر فرعون کے سامنے حق کا پیغام رکھا اور اسے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور اپنے ظلم میں مزید اضافہ کیا۔ اللہ نے اپنے معجزے کے ذریعے فرعون اور اس کی فوج کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ایک خاص جگہ پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کوہ طور پر چلے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر پیچھے چھوڑ گئے۔ ان کی موجودگی میں سامری نام کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور اس نے کہا کہ اپنے تمام تر سونے کے زیورات ایک جگہ پر جمع کریں۔ اس نے ان زیورات سے ایک سونے کا بچھڑا تیار کیا اور لوگوں سے کہا کہ اس کی عبادت کریں۔ بنی اسرائیل نے اپنے اصلی رب کو چھوڑ کر اس بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی اور انہیں شرک سے روکنے کی پرزور کوشش کی، لیکن لوگ ان کی بات نہ مانے۔ قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 میں اس بات کا ذکر ایسے ہے کہ اور ہارون نے ان سے کہا کہ لوگو، تم اس کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گئے ہو، یعنی اس بچھڑے کے ذریعے۔ تمہارا رب تو رحمان ہے، تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر بنی اسرائیل نے ضد اور سرکشی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور دیکھا کہ بنی اسرائیل شرک کر رہی ہے تو انہیں بہت زیادہ غصہ آیا۔ تو انہوں نے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ انہوں نے اس قوم کو شرک سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ انہوں نے کوشش کی تھی مگر لوگ بات نہیں مانے اور انہیں مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ تو قرآن پاک میں اس بات کا حوالہ اس طرح سے ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہی آیت نمبر 94 میں، کہ ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرے سر کو کھینچ۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی اور میری بات کا انتظار ہی نہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام ایک سچے نبی تھے اور اپنی قوم کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ یہی واقعہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ایک لیڈر کے لیے
صبر اور سمجھداری کتنی ضروری ہوتی ہے۔ آخر میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے مل کر اپنی قوم کو شرک سے بچایا اور اللہ کی ہدایت کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔